السلام علیکم۔ ایک مزدور تھا جو ایک مسجد کی تعمیر کرنے پر مزدوری کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی بڑی اور شاندار مسجد جو کہ اس وقت کا سلطان تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو سلطان نے حکم دیا کہ مسجد خالی کر دی جائے۔ کوئی بھی مستری یا مزدور یا کوئی بھی اور آدمی مسجد میں نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بیٹی یعنی اس سلطنت کی شہزادی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ خوبصورت مسجد میں جب مکمل ہو جائے تو پہلی نماز 2 رکعت نماز اس میں ادا کروں گی، اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو مسجد میں کوئی اور شخص موجود نہ ہو۔ اس لیے سلطان نے اعلان کیا تھا کہ مسجد بالکل خالی کر دی جائے۔ اب جب مسجد مکمل ہو گئی تو سارے مستری، مزدور، مسجد میں کام کرنے والے سب لوگ مسجد کو خالی کرنے لگے۔ سب مسجد سے باہر آ گئے۔ اب یہ جو مزدور تھا یہ لیٹ ہو گیا، سب سے پیچھے رہ گیا۔ اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب مسجد خالی ہوگی اور شہزادی نماز ادا کرنے مسجد میں آئے گی۔ اب یہ مزدور جب بھاگتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی ایک نظر نماز ادا کرتی ہوئی شہزادی پر پڑ گئی۔ وہ ایک نظر، وہ ایک لمحہ، وہ منظر اس مزدور کو محبوس کر گیا۔ وہ ایک لمحہ جسے اس کی زندگی میں ٹھہر سا گیا۔ شہزادی پر نظر پڑتے ہی صرف ایک ہی نظر وہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عجیب حال ہو گیا تھا، نہ اس کا کام پر دھیان تھا، نہ کھانے پینے پر۔ ہر وقت شہزادی کا خیال ہی اس کے ذہن میں گھومتا رہتا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جائے اور سلطان سے جا کر شہزادی کا ہاتھ مانگے۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ کیسے مانگ سکتی ہے، وہ ایک شہزادی ہے، سلطان کی بیٹی ہے، اور تم ایک مزدور ہو، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سلطان اس گستاخی پر ہمیں قید میں ڈال دے گا یا سخت سزا دے گا۔ اب اس مزدور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ سوتا تھا، نہ ہی کچھ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا، ہر وقت شہزادی کے خیالوں میں مست رہتا تھا۔ اس کی ماں کو اب اس کی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بیٹا کہیں بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ وہ ڈرتے ڈرتے سلطان کے محل میں جا پہنچی اور جا کر دربان سے کہا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا کہ سلطان اس وقت مصروف ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے۔ اس عورت نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو مر رہا ہے، زندگی سے دوچار ہے، صرف ایک بار اسے سلطان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ آخر دربان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان بڑا نیک اور رحم دل اور سمجھدار انسان تھا۔ اس نے کہا وہ جائے اور کل اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس آئے۔ اگلے روز دونوں ماں بیٹا سلطان کے حضور پیش ہوئے۔ سلطان نے اس مزدور سے کہا اچھا تو تم شہزادی سے پیار کرتے ہو؟ اب میری بات غور سے سنو، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس مسجد میں جہاں پہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب سب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر چلے جائیں، مسجد خالی ہو جاتی ہے، تم اس مسجد میں فجر کی نماز تک قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب لوگ شام کو گھروں میں چلے جائیں تو تم نے اس مسجد میں ہی قیام کرنا ہے، اور صبح تک تم نے اللہ کی جو عبادت کرنی ہے فجر کی نماز تک، اور یہ عمل تم نے پورے 40 دن ہر روز کرنا ہے، ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم 40 دن بلا ناغہ یہ کر پائے تو میں تمہارا رشتہ قبول کر لوں گا، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروا دوں گا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نگران تم پر مقرر کروں گا جو یہ نوٹ کرے گا کہ تم ٹائم پر آتے ہو یا نہیں، لیٹ تو نہیں آتے، کوئی ناغہ تو نہیں، اور خشوع و خضوع سے قیام کرتے رہتے ہو، کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں کرتے، بیکار تو نہیں بیٹھے رہتے یا سو تو نہیں جاتے۔ تو اگر
اپنا وعدہ پورا کرے گا تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور شہزادی سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ وہ مزدور یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا، تو اسے اس بات کی ہرگز امید نہ تھی۔ اسے تو سمجھے کہ نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب وہ اگلے دن مسجد گیا اور عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے مسجد میں قیام اللیل کیا، فجر کی نماز تک نوافل ادا کیے، اللہ کی عبادت کی۔ دوسرے دن بھی وہ گیا، تیسرے دن بھی وہ ہر روز جا رہا تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے، وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ کھا رہا تھا، پی رہا تھا، کام پر بھی جا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، اب اس عبادت میں بھی اسے مزہ آنے لگا، اسے مسجد میں آنا اور تنہائی میں عبادت کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا، ہے اللہ، یہ خوبصورت دن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے اللہ یہ دن کبھی بھی ختم نہ ہوں۔ ہے اللہ، تو نے جو مجھے موقع دیا اپنے حضور پیش ہونے کا، اپنی عبادت کرنے کا، یہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، اسی طرح دن گزرتے گئے، 60 دن گزر گئے، 70 دن گزر گئے، وہ عبادت کے لیے جاتا رہا۔ آخرکار ایک دن سلطان نے اسے خود بلایا اور پوچھا کہ تم نے پورے 40 دن بلا ناغہ عبادت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ تم نے باقاعدہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اگر عبادت کی، اگر تم عبادت کرتے رہے تو اپنے وعدے کے مطابق 40 دن پورے ہونے کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، آئے کیوں نہیں؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ ہے میرے سلطان، جب میں نے مسجد میں پہلی دفعہ آپ کی بیٹی کو دیکھا تھا تو میرا دل خالی تھا، اور وہ پہلی خوبصورت چیز تھی جسے میرا سامنا ہوا تھا، جس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، وہ آپ کی بیٹی تھی اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں نے 40 دن تک مسجد میں عبادت کی، قیام اللیل کیا، تو مجھے اپنے خدا کے قریب ہونے کا موقع ملا، خدا کی محبت میرے دل میں پیدا ہونا شروع ہو گئی، میرا تعلق خدا سے بنتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا، اور تب میں نے اس خوبصورت احساس کو محسوس کیا، جو سکون طمانینت میرے دل پر اتری، وہ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ خدا کی محبت سب محبتوں پر غالب آ گئی ہے۔ خدا کی یاد میں مجھے جو سکون ملا وہ مجھے کسی اور کی یاد میں کبھی نہیں ملا۔ خدا کے ذکر نے مجھے سب کی یاد سے غافل کر دیا۔ اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ خدا کا ساتھ ملنے کے بعد اب مجھے کسی اور کا ساتھ نہیں چاہیے۔ دوستو، جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اس دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہو، اس دنیا کی ہر چیز کی محبت پر اللہ کی محبت غالب آ جائے، تو اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں اللہ سے پیار ہو جائے، اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر۔ اور جو سچا ایمان لے آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں رہتی۔ تو دوستو، کچھ بڑا کرو، کچھ بڑا سوچو، ہسٹوریکل اسپیکٹس دیکھو اور ہسٹری سے سبق سیکھو، اور ہسٹوریکل اسپیکٹس دیکھو اور کچھ ایسا کرو کہ کل لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کی قبروں پر آئیں تو وہاں پہ پھول نچھاور کریں، آپ دنیا کے لیے مثال بن جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تانا بن جاؤ، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کالا دھبا بن جاؤ۔ تو پھر کچھ بڑا سوچو، کچھ بڑا کرو، ہسٹوریکل اسپیکٹس دیکھو۔